بعض لوگوں کو کہا قد جمعوا لکم، دیکھو کفار بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ. تو ہوا کیا؟ الٹا اثر ہوا. فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. یہ ہے ایمان کی کیفیت. ہاں، مصائب و آلام آتے ہیں تو اور مضبوط ہو جاتا ہے ایمان. یہ آزمائش کے مراحل ڈرنے کے نہیں ہیں آج کے ہمارے. یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت تک کے لیے کبھی نہ بھولنا. اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کہتا ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پھر اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے وہ ایسے پلٹے ان کو کوئی برائی بھی چھو نہیں سکتی. ایک کانٹا بھی چرتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اس کو کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی پہنچتی ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے. اگر اس کو چھوٹی سی خوشی ملتی ہے، وہ شکر کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے. ہر حالت میں اسے ثواب ملتا ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت؟ جیسے آپ کیا ہیں، آپ کے کان پہ آ کر مکھی بن بنائی تو جیسے ہاتھ میں پکڑ کے مار دیتے ہیں، ویسے ہی رب العالمین ان کو مچھر کی طرح اڑا دے سکتا. اللہ ان کو ڈھیل اس واسطے دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہ ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو دردناک بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. ہمیشہ اللہ نے دنیا کو فضل کہا ہے، تو دنیا حاصل کرنا یا دنیا کے اندر کمانا یا دنیا مال وغیرہ جمانا غلط نہیں ہے. مالدار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. کب تک؟ جب تک یہ بے حساب دیتے رہیں تب تک. مال غلط نہیں ہے میرے بھائیوں. کماؤ کماؤ، اچھی طرح کماؤ، حلال میں کماؤ. ملٹی ملینر بننا ہے بنو، اسلام نہیں روکتا. اسے تو فضل کہا اللہ نے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے. یہ فضل جا کے کب اس کے لیے برا بنتا ہے؟ جب یہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، بخیلی اختیار کر. MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. تو فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے بھی کیا ہے، جن کو صدمہ پہنچا ہے، وہ لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے بلاوے پر فوری طور پر مان کر آ گئے، بعد اس کے کہ ان کو چرکا لگا، بہت بڑا زخم لگا. لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جب ایک آواز دی کہ نکلو، نکل گئے. اس میں دو باتیں ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ احد ختم ہو گئی، لیکن ایسے کنڈیشن پہ ختم ہوئی، نہ اسے فتح بول سکتے تھے نہ شکست بول سکتے تھے. نہ مشرکین مکہ نے بھی کیا نہیں کیا کہ آخری حد تک مسلمانوں کا پیچھا کر کے ان کو ختم کرنے کے ارادے سے آگے نہیں بڑھے، بلکہ وہ بھی بھاگم بھاگ میں بھاگ نکلے. اور جو صحابہ باقی تھے وہ بھی دراصل مشرکین کا پیچھا کر کے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، بلکہ وہ چلے گئے تو اچھا ہوا یہ کہہ کے مدینہ آ گئے. لیکن جب مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہوا کہ ہم نے جس حالت میں ان کو چھوڑ کے آئے تھے، اگر یہ لوگ پھر دوبارہ اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ کر دیں گے تو بہت بری حالت ہو جائے گی. اس واسطے فوری طور پر بتانا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ابھی بھی طاقت ہے، ہم تمہارے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ بھائی جتنے لوگ بھی بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے، وہ پورے میرے ساتھ آئے، پھر نکلیں گے ہم بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. اور یہ واقعہ یہ بالکل صحیح نکلا کہ ابو سفیان بھی اپنے لوگوں کو لے کے جب جا رہے تھے تو آخرکار ان کو بھی احساس ہوا کہ ارے ہم نے کیا بہترین موقع کھو دیا. مسلمان پورے کے پورے کٹ چکے تھے، بس جو 3 4 5 باقی تھے، اگر ہم آگے بڑھ کے قتل کر دیتے تو معاملہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتا مسلمان. اور ہم ڈر کے مارے بھاگ کے آ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ چلو جی اب ہم واپس جا کے مدینہ حملہ کریں گے. تو یہ دراصل ادھر سے پلٹا اور ادھر اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. تو یہ واقعہ وہ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے غزوہ حمراء الاسد. یعنی حمراء الاسد ایک جگہ کا نام تھا. وہ حمراء الاسد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے یہاں تک آئے. تو اس واسطے سے سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حمراء الاسد ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ کے بلاوے پر، اللہ کے رسول کے بلاوے پر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے اس وقت من بعد ما اصابہم القرح،
جبکہ ان کو زبردست چرکا، زبردست زخم احد میں لگ چکا تھا. 70 صحابہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور کئی صحابہ کیا ہے معذور ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، دل غمگین تھے. اللہ کے رسول نے کہا واپس چلو پھر، تو پھر تیار ہو کے آ گئے، پھر تیار ہو کے آ گئے، حالانکہ بہت بڑی مصیبت ان پر پہنچی ہوئی تھی. تو اللہ کہتا ہے للذین احسنوا، یہ ہیں وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. ایک ہے مسلمین، اس سے بڑا مرتبہ ہے مومنین، اس سے بڑا مرتبہ ہے محسنین. یہ ہیں وہ محسنین. ہاں، جن لوگوں نے ایسے بلاوے پہ ایسے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو فرمایا کہ للذین احسنوا منہم، ایسے جو احسان کرنے والے ہیں ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، کہ ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجر ہے، کیونکہ انہوں نے احسان کی منزلت پہ چلا اور تقوی کی روش پہ چلا. اچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس، پس منظر میں وہ رکھ لیجیے غزوہ حمراء الاسد، کہ اس وقت جب بعض لوگوں نے بعض لوگوں سے کہا قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا، دیکھو تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت ہی بہترین وکیل ہے وہ ہمارے واسطے، بڑا ہی بہترین کارساز ہے. یہ بعین ہی وہ واقعہ ہے جو ابو سفیان کے ساتھ پیش آیا. یعنی جب ابو سفیان پلٹا نا جی، تو اسے معلوم ہوا اللہ کے رسول بھی نکل چکے ہیں، اب یہ بھی زخموں سے چور تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ لوگ واپس پلٹنا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اچھا کیا کریں، تو ایک قافلہ مدینہ جا رہا تھا، ان لوگوں کو بلائے. وہ نہ مسلمان تھے نہ کافر تھے، بس ان کا ایک کام تھا، بزنس کے حساب سے جا رہے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو کچھ پیسہ ہم دیتے ہیں تمہیں، تمہارا ایک کام کرنا ہے ہمارا، صرف کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم جا رہے ہو جس راستے پر، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ملے گا، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ صرف اتنا بولنا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر بڑا زبردست اکٹھا ہوا ہے اور بہت بڑا جمع کر کے مجمع لے کر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. گویا کہ کیا ہے یہ؟ ہاں، ذہنی طور پر ماحول بنا. حالانکہ وہ واپس جا رہا تھا، جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کیا کیا کہ اجرت دے کر یہ قافلے کو بھیج دیا جو جا رہا تھا مدینے کی طرف، کہ اگر صحابہ کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مل جائے تو کہہ دینا بہت بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں، بہت کثیر تعداد میں جمع ہوئے اور تم پر حملہ ہونے والا ہے. اچھا، یہ تو کہہ کے پلٹ کے مکے کی طرف چل دیا. اب یہ قافلہ جو جا رہا تھا نا جی، وہ قافلہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے تھے مدینے سے، ان سے ملاقات ہو گئی. اب انہوں نے پیسہ بھی لیا ہوا تھا باقاعدہ. اسی واسطے کہتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں میں سے بعض لوگوں کو کہا قد جمعوا لكم، دیکھو کفار بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ. تو ہوا کیا؟ الٹا اثر ہوا، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. یہ ہے ایمان کی کیفیت. ہاں، مصائب و آلام آتے ہیں تو اور مضبوط ہو جاتا ہے ایمان. یہ آزمائش کے مراحل ڈرنے کے نہیں ہیں آج کے ہمارے، اور مضبوط ہو جانے کے ہیں کہ میرا رب جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. دیکھو جی 60-70 سال کا بوڑھا جی رہا ہے، نوجوان 20-22 سال کا چلے گیا. یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ یقین ہے. میری موت آئی تو میں مروں گا، نہیں آئی تو کائنات کا کوئی کرونا وائرس کیا ہے اس کا باپ بھی آ نہیں سکتا میرے پاس. یہ بولا تو مجھے کیا ہے پکڑ لیے، کیا بولے بول کے اب بھی بول رہا ہوں وہی. ہاں، کیا کریں گے جی، حقیقت کو تو ہم کیا نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے. تو یہ تھی وہ کیفیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور وہ لفظ جو انہوں نے کہا اس وقت، کیا کہا؟ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے بھائی ہم کو بس. ونعم الوکیل، کیا ہی بہترین کارساز ہے، بس اس پر تکیہ کر لو. اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. رے بدبختو، سوچو اللہ اگر کافی ہو گیا تمہارے لیے تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اب دراصل یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت تک کے لیے کبھی نہ بھولنا. اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کہتا ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. پھر اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے وہ ایسے پلٹے، ان کو کوئی برائی بھی چھو نہیں سکتی، چھوئی نہیں ان کو کوئی برائی. اسی لیے علماء نے اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں قالی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر، اس کی عظمت پر، اس کلمے کی. اگر کوئی بندہ مصیبت میں یہ کہہ دے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر وہ یقین کامل سے کہتا ہے ایمان کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ اس کو برائی چھو بھی نہیں سکتی۔ لم یمسسہم سوء، کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کو برائی چھو بھی نہیں سکتی۔ واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کے رضوان اور اس کی مرضی کی اتباع کرتے ہوئے واپس پلٹے، ان کو کوئی برائی چھو بھی نہیں، ایک جنگ بھی نہیں ہوئی، ایک تلوار بھی نہیں لگی، ایک خراش بھی نہیں آئی، ایک زخم بھی نہیں ہوا، ایک پھنسی ایک پھوڑا بھی نہیں آیا، تمام کے تمام صحابہ بے صحت و عافیت مدینہ آ گئے۔ آج بھی یاد رکھو، عمل کر کے دکھاؤ، حسبنا اللہ پڑھو، کوئی برائی چھو بھی نہیں سکتی، تمہیں رب کی گارنٹی ہے۔ اسی واسطے اسلاف کا قول ہے کہ تم بھی کیسے مسلمان ہو، اللہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو پڑھ لیتے ہیں ان کو برائی چھوتی بھی نہیں ہے، اور تم کیا ہے سمجھتے ہو کہ برائیاں مصیبتیں تم پر آ جائیں گی، تم کیسے ایمان والے ہو؟ رب تو کہتا ہے کہ ان کو برائیاں چھوتی بھی نہیں۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے پلٹ کے آ گئے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اتباع کرتے ہوئے آئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے اور بڑا ہی کیا ہے عظیم ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اسی طرح شیطان ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں۔ ڈرنا کون جی؟ شیطان کا چیلا ڈرتا ہے جی، ایمان والا کیوں جی ڈرتا ہے؟ موت بھی ملاقات ہے جی رب کا، ڈرنا کیا جی ہے؟ پھر بیماری بھی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے بھائی، ڈرنا کیا ہے پھر؟ ایک کانٹا بھی چڑھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی پہنچتی ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اگر اس کو چھوٹی سی خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، ہر حالت میں اسے ثواب ملتا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار اصل میں کیا ہے؟ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بخار میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کرتے رہتا ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں مرتے دم تک بخار میں رہوں۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان۔ یہ کیا ایمان ہے؟ کتے کی موت اور کتے کی زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک شیطان ہے جو ڈراتا ہے اس کے اپنے دوستوں کو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو نہ ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو، فلا تخافوہم، ان باتوں سے نہ ڈرو مسلمانوں۔ وخافونی، اصل میں مجھ سے ڈرو اگر تم ڈرنے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے یہ بات، کفر والے بڑے ہی کیا ہیں تیزی کے ساتھ منصوبے بنا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کے اندر، غمگین نہ ہو۔ ان کی تمام پلاننگ کو اصل میں اللہ کے اذن سے ہونا ہے، اللہ پلٹ دے تو پھر کیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں نا جی، آج بھی یہی حال نا، ہاں امریکہ کیا سازشاں کر لے، کوئی نہیں کیا بھائی کریں گے، یہ ایلیمیناٹی کا تھا، ایلیمیناٹی 11 لوگ ہیں بھائی، کیا چلا لے گئے معلوم پڑے، ارے بے خوف، یہ 11 مکھیاں بھی نہیں اللہ کے سامنے، کائی کی ایلیمیناٹی، ایلیمیناٹی دہشت طاری کر کے رکھ دیے ہیں پورے مسلمانوں، ایلیمیناٹی ایلیمیناٹی، ارے بے خوف، یہ مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کفر کے مقابلے میں، یہ کفر کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مشرکین اور قریش کے لوگ، اللہ کے رسول آپ کو غمگینی میں نہ ڈالے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون، آپ غمگین نہ ہو، آپ کے ساتھ اللہ ہے، کیوں؟ انہم لن يضروا الله شيئا، کوئی چیز سے وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ پھر کئی کا ڈر؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب اپنی قدرت، اپنی خلاقیت، اپنی جباریت، اپنی شہنشاہیت بتا رہا ہے، لیکن ہم کیا ہیں اصل میں؟ ہم ہیں اصل میں سب سے زیادہ مغلوب اور سب سے زیادہ ڈرپوک، جس کی وجہ سے ایسے رب العالمین کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں یقین نہیں ہے اصل میں۔
یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یہ کفر کے اندر اس طرح جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اصل میں اس واسطے اللہ ان کو اجازت دے دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو 1% بھی حصہ نہ ملے، ورنہ تو ان کو بھی کیا ہے، یہ حکم میں نیست و نابود کر دیتا۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی اٹھتا، جیسے آپ کیا ہیں، آپ کے کان پہ آ کر مکھی بن بنائی تو جیسے ہاتھ میں پکڑ کے مار دیتے ہیں، ویسے ہی رب العالمین ان کو مچھر کی طرح اڑا دے سکتا۔ اللہ ان کو ڈھیل اس واسطے دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہ ملے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو دردناک بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک جو لوگ خرید لیے ہیں کفر کو اور ایمان کو بیچ ڈالا ہے، کو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے، لن يضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ بار بار کہہ رہا ہے، دیکھیں اوپر بھی آ گئی بھی، یہ آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، کسی شے میں بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے، بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، پھر وہی مضمون دوبارہ آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ کافر لوگ گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ان کو ان کے گناہوں پر ڈھیل دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، بڑے بڑے کیا ہیں حکومتیں دے رہا ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے، ہرگز بھی نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم مہلت اس واسطے دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں میں یہ ایسے بڑھتے چلے جائیں کہ ان کی مغفرت کا کوئی راستہ ہی نہ نکلے اور سیدھے جہنم پہنچے۔ ہاں یہ سمجھو بات، 14 سے 19 تک تھا انہیں چائے والا، پھر 19 میں بھی جیت لیا نا، کئی کو بھائی جانا ہے انہیں، پانا بھی ہے بہت بڑا، تو اس کے واسطے 5 سال وہ عذاب ذرا کم ہوں گا، 10 سال کا عذاب زیادہ ہوں گا، چلو اور ایک 5 سال بڑھا کے دیتا ہوں میں تجھے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم اس واسطے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے کیا ہے، اہانت آمیز عذاب ہم نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بات بڑا نوٹ کر لیجئے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مہین ایک ہے، علیم ایک ہے، عظیم، تینوں آئے ہیں۔ اوپر عظیم فرمایا بڑا عذاب، علیم درد دینے والا عذاب، مہین اہانت آمیز عذاب۔ یہ عذاب جو ہے نا جہنم کا، یہ صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اسے مہین والا عذاب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علیم والا عذاب ملے، درد ہو اسے، لیکن مہین نہیں ملے گا۔ مہین کا مطلب ہے کہ ذلت آمیز عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن مسلمان اگر کوئی گناہ کر کے جہنم جائے تو اس جہنم کے عذاب سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی واسطے تو وہ ایک نہ ایک دن نکل کے جنت چلا جائے گا نا جی، لیکن کافر مشرک کبھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے عذاب سے اس کے گناہ کمیت نہیں ہوں گے، وہ خالی اللہ اس کی ذلت کے لیے اسے دیتا رہے گا۔ مہین میں بہت بڑا کیا ہے مفہوم چھپا ہوا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کام نہیں کہ مومنین کے اندر ایسے ہی چھوڑے رکھے ان لوگوں کو جو کہ منافقین بھی ساتھ میں ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے اندر خبیث کون ہے، طیب کون ہے، کون پاک ہیں کون ناپاک ہیں، اس کے اندر چھانٹ نہ دے۔ یعنی یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوا تھا نا بھائی، جب اللہ اتنی قدرت والا ہے تو پھر احد کے اندر شکست کیوں ہوئی اور صحابہ کو اتنی بڑی پریشانی کیوں ہوئی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جی، بدر ہوئی ایک چیکنگ، اس میں کیا ہوا تھا، مومن کون منافق کون الگ ہو گئے اور اس کے اندر خالص سونا 24 کیرٹ کا سونا باقی رہ گیا۔ پھر 1 سال جو گزرا تھا بدر تک کے اندر، بدر سے احد تک کا جو تھا، پھر اس میں کچھ کیا ہو گیا تھا، میل کچیل جمع ہو گیا تھا، اب ان کو چھانٹنا تھا نا، تو پھر غزوہ احد ہوئی، تو پھر اس میں 24 کیرٹ کا سونا الگ ہو گیا، کون ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، سب الگ ہو گئے، لیکن جو منافقین ہیں وہ الگ ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس واسطے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ ایسے ہی جماعت کو چھوڑے رکھے، ایسے ہی جماعتوں کو بغیر امتحان کے، بغیر کیا ایگزامینیشن کے، بغیر کسی تکلیف کے چھوڑے رکھے گا تو پھر تو کیا ہو جائے گا، منافق مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا اور جماعت میں کام نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، سو خالی کیا ہے میٹنگ کر لے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بڑھتا نہیں، کام اوپر پڑا بولو بڑھیں گی جماعت۔ تو اسی واسطے فرمایا ہے کہ لیذر المؤمن، اللہ نہیں چھوڑے گا ایسے ہی مومنین کو،
ہاں علامہ انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ جب تک کہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی طیب کون ہے اور خبیث کون ہے ان کو الگ کرتا رہے۔ اب یہ الگ کرے کیسے کرے گا جی؟ اب یہ جنگ آئی نا، آ گیا مسئلہ، اب معلوم ہو گیا کون منافق تھا بھاگیا، کون مومن پکا تھا وہ ساتھ دیا، کیونکہ ظاہر میں جب تک نہیں دکھتا انسان کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں اس واسطے پوائنٹ کی بات بتا رہے، دیکھیے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب کی اطلاع کرے۔ یہ کیا تو یہ چیکنگ ہونا، کون سی اس طرح کے مصائب و آلام آنا، اس وقت کیا ہو سکتا ہے بندے صحیح کون ہے منافق کون ہے الگ ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیکنگ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتانا، دیکھو انہیں منافق چھپ کے بتا رہا ہے، انہیں پکا مسلمان، لیکن اللہ کا یہ کام نہیں کہ ہر ایک کو وحی کے ذریعے بتائے۔ اللہ نہیں کرتا نا، غیب کی اطلاع تو نہیں کرتا نا کسی کو۔ اب غیب کی اطلاع جب نہیں کرے گا اللہ تو چیکنگ آئے گی، جب ہاں اب یہ چیکنگ میں معلوم ہوگا کون کتنا بول کے بھائی فلاں دن آ جانا بھائی، نکل کو جائیں گے، دعویٰ ہے اسٹریٹ دعویٰ، ہو آتوں بھائی، کتنے بولے 20 بولے، ہماری حل بولتا کتنے بولے 20 بولے، 20 لوگ بولے، کیا جی 10 بجے ہو گئی سنڈے کے گلی کونے پہ کھڑا کون بھی نہیں ہے نا، ہاؤ مجھے کام تھا، آئے کتنے 4، ہاں یہ ہوتا رہے گا روٹین، تب معلوم ہوگا کون ہے مخلص کون ہے عین ٹائم پہ ہاتھ دینے والا، ساتھ دینے والا نہیں، ہاتھ دینے والا۔ یہ کام ہوتا رہنا ہے، صحابہ میں بھی اسی واسطے فرمایا ہم اطلاع کے ذریعے تو نہیں بول سکتے نا کہ فلاں منافق ہے فلاں مومن ہے، ہم غیب کا علم تو تمہیں نہیں دے سکتے نا، تو اس واسطے یہ چیکنگ چلتی رہے گی۔ ہاں ہم غیب کا علم دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے رسولوں میں سے، اور جس کو چاہتا ہے ان کو دیتا ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف رسول کو دے سکتا ہے، اسی واسطے رسول عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے جو الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم کو کہتے ہیں یہ بدبخت لوگ کہ رسول گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں دی اس کو نہیں مانتے۔ ارے بدبختوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول از خود غیب کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جو غیب کی خبریں دیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے تھے۔ اس واسطے رسول عالم الغیب نہیں ہے، رسول انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں ان کے پاس ہوتی تھی جو اللہ ان کو دیتا تھا۔ عالم الغیب کا مطلب ہے خود سے جان لینا، یہ خود سے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ جس کو چاہے منتخب کرتا اپنی نبوت کے لیے، ہر نبی کو اللہ نے غیب کی بہت سی چیزیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، اور یہ بھی گمان مت کرو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل میں سے جو دنیا تمہیں دی ہے ان میں جو بخیلی کرتے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ کیوں؟ جنگ میں یا تو جان جائیں گی یا تو مال جائیں۔ سب سے بڑا رکاوٹ، سب سے بڑی پریشانی منافقین کو کیا تھی؟ مال کی تھی، مال کی تھی۔ جب کوئی جنگ ہوئی اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی جو مال ہے لاؤ، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل بات ہوتی تھی کہ بڑی محنت سے ہم نے کمایا، کیوں دیں جی؟ اس بخیلی کے لیے 1000 بہانے تلاش کرتے تھے تاکہ مال نہ نکلے۔ حتیٰ کہ میں تو کہوں گا کہ منافقت کی ابتدا ہی کنجوسی کی وجہ سے ہوتی ہے، مال نہیں دینے کی وجہ سے ہی کیا ہے نفاق بڑھتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دے کر بخیل ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہاں نوٹ کر لیجئے من فضلہ دنیا ہے، ہمیشہ اللہ نے دنیا کو فضل کہا ہے، تو دنیا حاصل کرنا یا دنیا کے اندر کمانا یا دنیا مال وغیرہ جمانا غلط نہیں ہے، مالدار بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ بے حساب دیتے رہیں تب تک۔ مال غلط نہیں ہے میرے بھائیو، کماؤ کماؤ، اچھی طرح کماؤ، حلال میں کماؤ، ملٹی ملینر بننا ہے بنو، اسلام نہیں روکتا، اسے تو فضل کہا اللہ نے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ یہ فضل جا کے کب اس کے لیے برا بنتا ہے؟ جب یہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، بخیلی اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جن پر فضل کیا ہے، یہ لوگ جو بخیلی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں، بخیلو سنو، ہوا خیر لہم، ہرگز ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے۔
جو بخیلی اختیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے، بہت برا۔ کتنا برا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو مال بھی انہوں نے سینت کے رکھا ہوا ہے، وہ مال سب کا سب ہم اس کے گردن میں طوق بنا کے قیامت کے دن اسے بلائیں گے، وہ مال اپنا بوجھ اٹھا لے کے وہ آئے گا سامنے۔ سیطوقون ما بخلوا به، گردن میں جس طرح غلام کے طوق ڈالتے ہیں، جس طرح ہم کیا ہیں بیل بکری کے گردن میں ایک ڈوری ڈال کے اسے غلام بناتے ہیں، اس طرح کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے فرمان کے مقابلے میں مال کا غلام بنا رہا، تو اللہ اس کے مال کو طوق بنا دے گا، جو گردن میں اللہ ڈال دے گا، اور وہ مال اس کو کھینچ کے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا کرے گا کہ یہ بدبخت ہے اللہ جو مال رتے ہوئے بھی تیرے دین کی خاطر نہیں دیا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اور جان رکھو اللہ مال دو مال دو مال دو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ضرورت مند نہیں ہے اس کا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے بدبختو سنو، کائنات کی تمام میراث میری ہے، مانگتا ہوں تو اس واسطے کہ تمہاری خبر ٹھنڈی رہے، تمہاری اچھائی کے لیے، میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مال کی، میں تو کل کائنات کا میراث ہی میرے پاس ہی ہے، اصل ملکیت تو صرف رب کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ اب اس سے بڑی بات آ گئی جو کیا ہے منافقین نے اپنی زبانوں پر لائے تھے اس مال کے سلسلے میں، اور اللہ نے بڑا شدت کے ساتھ کیا ہے ان پر گرفت کی ہے۔ فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تبارک و تعالی نے ضرور ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو بدبخت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول انفاق دو انفاق دو انفاق دو بولے تو سب سے بڑا چپتا تھا کسے؟ یہ منافق کو، میں کمایا دوں کیوں، میرا مال دوں کیوں؟ اب اللہ کے رسول ابھی انفاق دو بول دیے تو وہ کیا ہے، رسول کی بات بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ حکومت کے اعتبار سے قانون بھی ہو گیا، جیسے اب ٹیکس دو نہیں دیے تو کیا ہے، پکڑے جائیں گے نا جی، کیونکہ حکومت مانگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے، اگر کسی کو بلا کے کہیں کہ تم دو، اب لازماً دینا ہوتا اس کو، چارہ نہیں اس کے علاوہ سے، تو ان کو بڑا دل دکھتا اس پر۔ تو بعض جو کیا تھے بڑے ہی خبیث لوگ تھے تو ان کی زبانوں سے نکل گیا، ارے بھائی تمہارا اللہ تو عجیب ہے، کیا فقیر ہے کیا، جب جب مانگتا رہتا ہے، دو دو دو۔ تو اللہ نے کہا کہ لقد سمع اللہ نے اس قول کو سن لیا جو ان بدبختوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، اور ہم نے اس کو لکھ کے رکھ لیا کل قیامت کے دن بتانے کے لیے، سنکتب ما قالوا، جو کچھ بھی ان بدبختوں نے کہا ہم اس کو تحریر میں لکھ کے رکھ دیں گے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور وہ برائیاں بھی ساتھ میں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں ان بدبختوں کی جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، وہ تمام برائیاں جو پچھلا کر رہے تھے وہ بھی ہے، اب جو کر رہے ہیں وہ بھی ہے، سب ملا کے بھگتو گے، اور وہ کیسے بھگتیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، خالی عذاب کا نہیں، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلا دینے والا، ہاں جلا کر راکھ کر دینے والا، اس کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجا، بما قدمت ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، تو جو فعل بھی تم دنیا میں کر رہے ہو گویا کہ وہ آگے جا کے ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت آگے جا رہی ہے اور آخرت کے بینک میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجا، بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی تو بندوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ جی کیوں جی عذاب دے گا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اچھا ان کا ایک اور قول بھی تھا، یہودیوں کی بات ہی چل رہی ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، کسی بھی رسول پر، جب تک کہ کیا ہے ان کی قربانی آگ آ کے کھانا لے،
یعنی یہ پرانے زمانے میں یہ اصول تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو پسند کر لیتا تھا اور وہ قربانی دیتا تھا تو اس قربانی کو قبول کرنے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ پورے گوشت کو کھا جاتی تھی۔ اللہ کی راہ میں دینے والی قربانی کو ہم مزے لے لے کے جو کھا لیتے ہیں، نام اللہ کا کھاتے کون؟ ہمیں۔ یہ پوزیشن پہلے والوں کو نہیں ملی۔ پہلے والوں کو قبولیت کا درجہ کیسے ملتا تھا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرے ہیں تو وہ جو بھی ذبح کیا ہوا جانور ہے لا کے رکھ دینا، گوشت گیش نہیں کھا سکتے تمہیں۔ وہ پورا گوشت آسمان سے ایک آگ آتی اور کھا لیتی۔ اگر وہ کھا لیتی تو سب کو معلوم ہو جاتا اللہ نے فلاں کی قربانی قبول کی، فلاں کی نہیں۔ تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ اس رسول کو ہی ماننا جو رسول کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ دراصل قربانی کر کے رکھے تو آگ آ کے کھا لے، اسی رسول کو ہم رسول مانیں گے۔ یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ بھی قربانی کر کے رکھیں، ہم دیکھیں گے آگ آ کے کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے۔ اگر کھا لیتی ہے تو تب جا کے ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ ہمارے پرانے جو رسول اور پرانی کتابیں جو ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، اصل تو بات ماننے کا نہیں تھا، بہانے بنا رہے تھے۔ اللہ نے کہا قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ارے بدبختو، بات یہی تھی صرف۔ تو اس سے پہلے جو رسول تمہارے اندر آئے وہ تو رسول تو روشن نشانیاں معجزات لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ تم جو فرق کہہ رہے ہو کہ آگ آ کے کھانا وہ بھی بتایا، پھر بھی ایسے رسولوں کو تم نے دیکھ لینے کے بعد قتل کیا۔ وہ کیوں کیا؟ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، یہ سب تو وہی رسول تھے نا جو کچھ تم مانگ رہے ہو معجزے، وہ معجزے وہ رسول لے کے آئے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے تم نے نہیں مانا۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان کو کیوں قتل کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فرمایا کہ دیکھو اصل اللہ کے رسول آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان بدبختوں کے لیے۔ من قبل کا جاؤ بالبینات، اس سے پہلے بہت سے رسول کیا ہیں جو روشن نشانیاں لے کے آیا تھے، اور والزبر والکتاب المنیر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں پرانے کتابیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں روشن دلائل لے کے جو آئے تھے، وہ سب کے سب صحیفے، زبر کا مطلب ہے صحیفے، جو صحیفے کتاب اور روشن دلائل یہ سب لے کے جو اس سے پہلے آئے تھے، اس میں بھی کیا بہت سے لوگوں کو ان لوگوں نے، بہت سے نبیوں کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب آ گئی وہ بات جو بہت اہم ہے، کیونکہ کیا ہے موت اور حیات کا مسئلہ چل رہا تھا، یہی زندگی، یہی مال جس کی واسطے اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو اس دنیا میں آیا نا وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے، کوئی نہیں رہنے والا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے برابر برابر اجور، برابر برابر بدلے قیامت کے دن ان کو واپس کر دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو جہنم کی آگ سے پرے رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کا سامان۔ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو دھوکا ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو معلوم ہوگا کچھ حیثیت نہیں ہے دنیا یہ مال کی، وہاں پتا چلے گا جس کو تم بہت بلند سمجھ رہے ہو، حقیقت سمجھ رہے ہو۔ یہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تمہاری آنکھ جب بند ہوگی اور تمہارے ہی اپنے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، جہاں کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے بھی کوئی کیا نہیں کرتا، بھائی وہاں سپلک جا رہی ہے، بھائی نہیں بھائی یہ خبر میں دفنانا نہیں، بھائی دوسرے خبر میں دفناؤ نہیں بولتا۔ دفناؤ جی ہوگا، خبر ہوگی، دفنا پاتے رہو، آنکھوں سے دیکھیں۔ ابھی پرسوں میں گیا تھا، اللہ اکبر، جس خبر کے لیے ان کو اٹھا کر جس خبر میں لٹایا جا رہا تھا، وہ خبر کے اندر کی جو مٹی ہے، اتنی اتنی بڑی ہڈیاں، اتنی اتنی بڑی ہڈیاں، معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کی پاؤں کی ہڈی ہے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی ہے، کسی کی کیا ہے فلاں پنڈلی کی ہڈی ہے، وہی ہڈیاں پھر ان کے اوپر ڈال کے بن کر کے آتے ہوئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بس یہ سانس آنی جانی ہے تب تک تو قیمت ہے نا جی۔
اس کے بعد تو تمہارے اپنے خود لے جا کے ڈال کے آ جائیں گے. کیا حیثیت رہ گئی؟ کوئی نہیں آنے والا تمہاری قبر میں. شکر ادا کرو کہ برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے. اللہ نے کہیں کیا ہے یہ حکم رکھ دیا کہ مردے کو کم از کم کفن پہنا کے دفناؤ، ورنہ تو اٹھا کے ایسے ہی پھینک دیتے تھے جیسے تم ننگے پیدا ہوئے تھے. کپڑا بھی نہیں ملتا تمہیں، اور وہ کپڑا بھی جو تمہیں کر کے کیا ہے دفناتے ہیں کفن پہنا کے، وہ بھی 1-2 دن کی کیا ہے مہمان نوازی ہے، ورنہ تو وہ پورا کا پورا پھٹ کے رہ جاتا ہے اور تمہاری ہڈیاں تک کھا لیتی ہیں. کیڑے مکوڑے خالی گوشت کھاتے ہیں، ہڈیاں تک چوس کے چھوڑ دیتے ہیں. یہی حالت ہے تمہاری. اس پہ تم کو کیا ہے فخر ہے؟ دنیا کو سمجھو، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں. 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں. اللہ خوش رکھے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.